جیسے اسجدوا للہ سبحانہ وتعالی، اسجدوا للکعبہ، توجہ نہیں یاد رکھنا ہے، بیت اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، سجدہ اللہ پر۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی کی کتاب قبلہ نواح اسی سوال کی جواب ہے کہ رافضی لوگ ہم ٹھیکر کو سجدہ کرتے ہیں، یا ہندو کہتے ہیں کہ ہم خود کو سجدہ کرتے تو آپ ہمیں دعوت کرا دیتے، خود آپ بیت اللہ کو سجدہ کرتے تو بیت اللہ بھی تو عین اللہ نہیں وہ غیر اللہ۔ حضرت نے کہا کہ بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے امت کو ایک کرنا ہے، صفیں ایک ہوں گی، سیدھی ہوں گی، سب کا رخ ایک طرف ہوگا تو دل بھی سب کے ایک ہوں گے، اور اگر یہ کرنا صفیں آگے پیچھے ہوں گی اور رخ الگ الگ ہوگا تو دلوں میں تفاوت ہوگا، جیسے فرمایا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفوں میں آگے پیچھے نہ ہو جاؤ گا تمہارے دلوں میں اس کا اثر پڑے گا۔ تشریف لائے علماء کرام علماء بن اسرائیل، صفوں میں آگے پیچھے ہونے سے دلوں میں اثر پڑتا ہے، سب سیدھی ہو، سب ایک ہو، اور اللہ تبارک نے کی توجہ سب کی قبلے کی طرف ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کا دلوں میں اثر پڑتا ہے، پھر ایک ہی ہوگا۔ یہاں آدم علیہ السلام کو صرف جہت بنا، متوجہین الی آدم، ملتفتین الی آدم، سب سجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وقت ابا، آج ایک انکار کیا، واستکبر، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یہ سین طلب نہیں، سین فطرت کے لیے، مانا کبر، کبریائی اور بڑا پن اس کی طبیعت میں داخل ہے، اور سارا میرا کافری، اور انجام اس کا یہ ہے کہ اللہ کو کافر بن کان سیر کے معنی ہو۔ دوسرا ہے کہ کان کی علم اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے علم پہلے سے تھا لیکن اس کا ظہور اور اظہار اسی طرح ہوا، جیسے ڈاکٹر صاحب والوں کے ساتھ علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن 15-20 دن کے بعد اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح امور استقبالیت جو آگے جا کر کے میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوں گے، ہم تو بعد میں دیکھیں گے، الٹرا ساؤنڈ والے پہلے دیکھیں۔ اسی طرح امور استقبالیت جن کا ظہور میرے اور آپ کے سامنے بعد میں ہوتا ہے لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ وَكَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ انشاءاللہ آگے ہے جو 5ویں پارے میں عرض کروں کہ کانا کی کئی قسمیں ہیں۔ بارہ یہ سجدہ جو تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اس وقت اس کی اجازت تھی، یا یہ کہ یہ سجدہ اللہ کو تھا، اور آدم علیہ السلام وہ صرف یہ تھا کہ ایک جہت کے طور پر اس کو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا کہ یا آدم حکم دیا یا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، ٹھکانہ بنا دے یا ٹھہر جا تو اور تیری بیوی ٹھکانہ بنا دے جنت کو، وَقُلَا مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت سے کھاؤ، رَغَدًا کھل کر کے یا فرارت کے ساتھ کھل کر کے کھایا کرو، ایسو شئتما جہاں پر چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرہ ہند کے قریب لے جانا، یا شجرہ انجیر کے پاس لے جانا، یا شجرہ زیتون کے پاس نہ جانا، یا شجرہ عنب کے پاس لے جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَلَا تَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فَلَا تَكُونَا مِنَ النَّاقِصِينَ، حَقَّكُمَا، اپنے حق میں کمی نہیں کر دینا، نقصان بنا نہیں کرنا، ظالم کا ترجمہ کرو ناقصین، فَلَا تَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ مِنَ النَّاقِصِينَ حَقَّكُمَا، اپنے حق کو یہ کہ اپنے حق میں نقصان نہیں کر دینا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اور شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو عنہا جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، ان کو نکال دیا ان دونوں کو، آدم اور حوا کو، مما حُرِّمَتْ ان سے کھانا پی جس کے اندر وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آج یہ کہ بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر تمہارے لیے مستقر ایک ٹھکانہ ہے، زمین میں تمہارے لیے ایک مستقر مستقر دنیا ہے تمہارا، سمجھے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، دنیا ہے یا ایک جگہ پر بہرحال یہ کہ قبر ہے، اِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک، موت تک یہ کیا ہے جب تک تمہیں موت نہ جائے قیامت تک۔ یہ ہو گیا آدم کو اتارا گیا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، جنت سے اتارا گیا، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، فَتَلَقَّىٰ حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے، اخذ کے معنی میں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، لے
بھی اپنے پروردگار سے حاصل کرنے کی کلمات جنت ملے اور فتوجہ ہے اللہ فتح اللہ بس اللہ پاک آپ کی طرف متوجہ کرنا ہے تو قبول کرنی ہے ان اللہ تواب رحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے شفقت فرمانے والے مہربانی فرمانے والے اپنے بندوں پر وقلنا اهبطوا منها جميعا پھر ہم نے کہا تو اتر جاؤ جنت سے فإما يأتينكم مني هدى اگر ضرور بھی ضرور تمہارے پاس ہدایت آ جائے نبی آ جائے یا کتاب آ جائے ومن تبع ہدایا جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر کسی قسم کا کوئی خوف مستقبل میں نہیں ہوگا ولا هم يحزنون اور پریشان نہیں ہوں گے جو کچھ زمانے بعد ان سے چھوٹ گیا والذین کفروا اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وکذبوا بآیاتنا ہماری آیاتوں کی تکذیب کرتے ہیں اولئک اصحاب النار یہ جہنم والے لوگ جہنم کے ساتھی ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے والے ہوں گے یہ مسئلہ ہو گیا مولانا چل چلے نا یہاں فرمائے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا اور سورہ عرب کے اندر فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا آپ میری بات سمجھے یہاں پر وَكُلَا مِنْهَا وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا بات کی مان وصل کے لیے ترتیب کے لیے آتا ہے یہاں مسئلہ مولانا یہ ہے یہ جنت کے اندر کی بات ہے آدم علیہ السلام جنت میں تھے یا اسکن کا من استخبا ٹھہر جاؤ تو اور تیری بیوی قرار پکڑ لو جنت کو یا جنت کے اندر اقامت اختیار کرو یہ استقرار کا معنی ہے اس کا تو اس لیے اس کے ساتھ باب آتا ہے استقرار ٹھہر ہوئی ہے تو تم لوگ یہ کہ کھانا کھاؤ وقولا باب اس کے لیے اللہ کو بلا کر یہ کہ اس میں اور وہاں جو بات تیر لہو سن آدھے قریت وہ اس وقت جنت سے باہر تھے کانا خارجے جنت سے باہر تھے اور فقال تیر لہو سن آدھے اس لیے وہاں پر فقولا ہے وہاں فقولا ہے یہاں پر فقولا ہے اللہ کی بات کچھ بڑا پڑھا ہے دوسرا مسئلہ کو میں کرا اس کی جنت تو سکون کی جگہ نہیں ہے دیکھو سکون غیر حرکت ہے سکون اختیار کرو غیر حرکت مرکز نہیں کرنا تو اسکن جنت میں ٹھہر جاؤ حرکت مرکز نہیں کرنا جنت ہے حرکت کی جگہ حرکت کی جگہ ہے حرکت میں کرنا ہوتی تو کیا کریں یہ تو اسکن ہے یہ اسکن یہ سکون سے مشتق نہیں ہے یہ اسکن و سکنا سے مشتق ہے اور سکنا کہتے ہیں ٹھکانے یہ اسکن جو ہے نا یہ اسکن سکون سے نہیں ہے اس کا مقصد ہے اشتقاق مصدر اس کا سکون نہیں ہے اس کا مقصد ہے اشتقاق سکنا ہے جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا دو یا ٹھہر جاؤ جنت کو ٹھکانہ بنا دو منزل بنا دو اپنی جنت کو یہ تک کی جگہ یہ سکون سے ہی بہت فرق ہوتا ہے مجھ سے تلایت تلاوت کا معنی قرآن پڑھنا اور تلایت تلوت کا مصدر اگر تلونا ہے اس کا معنی پیچھے چلنا سمجھتے راجا یا تو راجا اس کا معنی لوٹانا اب راجا کا معنی لوٹانا والا اسم کا اور راجا یا تو رجوع اس کا معنی لوٹنا راجا کا معنی لوٹنے والا دان لوٹنا دونوں پڑھنے استعمال مصدر سے فرق ہوتا ہے باب سے فرق ہوتا ہے لبس یلبس کا معنی خلق کرنا چھپانا اور لبس یلبس کا معنی پہننا آیا اسی کا معنی گمان کرنا اصاب یکسب کا معنی گمان کرنا اور اصاب یشم کا معنی شمار کرنا حساب باب سے مصدر سے فرق ہوتا ہے جہاں مجاہد مجاہدہ کرنا مانا تبلیغ میں نکلنا مجاہدہ کرنا سبق پڑھنا بڑی مشقت برداشت کرنا الذین جاہدوا فینا یہ اسی سے چونکہ یہ مکہ آیا تو مکہ میں جہاد نہیں تھا جہاد مجاہد مجاہدہ کرنا اس کا معنی مشقت برداشت کرنا اور اگر جہاد مجاہد جہاد کرنا اس کا معنی گردن اڑانا
اس لیے کہ بھائی جہاد جو ہے نا، جہاد یہ وقی آئے تھے، جہاد بتائی دیکھی میں وقی آئے تھے، جہاد بتائی آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاد ہمارا نفس خوشی کر لینا اور نفس کو پامال کر لینا، جی گردن اڑا دینا، یہ کہاں سے آتی؟ گردن اڑا دینا تو مدینہ کے اندر ہے، یہ وقت ہے الگ ہی جہاد کیا درہ دین مسولہ. تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جہاد بھی نا، وہ مجاہدت ان سے، اور جس گردن اڑانے کے معنی تھا وہ جہاد. آپ کو مصدر سنیں، مصدر کا بڑا فرق پڑتا ہے، مصدر سے بات سے سکن یسکن سکون، اس کا معنی ٹھہر جانا، اور سکن یسکن سکنا، اس کا مطلب ہوگا کہ سکنا کا مطلب کہ منزل بنانا اور نہ تو بنا کر یہ کہ کیا ٹھکانا بنانا. دوسری بات کو بنا کر ہم نہیں سمجھے، زوج لفظ زوج مذکر اور مؤنث مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، شوہر اور بیوی دونوں کے لیے. دیکھیے آپ فقہ کی کتابوں میں جناکار ہے زوج دیکھیے، اور شوہر کو کہتے ہیں زوج، بیوی کو کہتے ہیں زوجتن. تو یہاں پر زوج کا ترجمہ تعداد وہی نہیں، تو پھر کیا کہا تم بھی جنم میں ٹھہر جاؤ تیرے شوہر کی. آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ اس لیے شاکرین فرماتے ہیں کہ فصیح یہ ہے کہ زوج کا لفظ مذکر اور مؤنث میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن مسند احمد سے اور مصنف عبداللہ کی کچھ عبارتیں میں نے لکھا ہے اس میں زوجتن کا لفظ، لیکن اس کی مشکل قرآن کو سب سے زیادہ تفصیل بات حضرت احمد سے زوجتن کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کی، مرد اور عورت یا بیوی دونوں کی. جب لفظ ایک ہے خدا دل بھی ایک ہوتا ہے، اور شیر و شکر ہو جائے، شیر اور شکر جب دونوں ملتے تو ایک ہی ہوتے ہیں، شیر اور شکر تو ایک ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب میٹھا آپ نے چینی ملایا اس کے اندر دودھ کے اندر، اس کے بعد آپ سارے دودھ کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، دونوں کے دونوں دودھ کی طرف اشارہ، شکر کی طرف، شکر کی طرف اشارہ، دودھ کی طرف، چائے بنے گی دونوں سے بنے گی، شربت بنے گی تو دونوں سے، شیر و شکر. خدا بیوی کو میاں بیوی کا لفظ ایک رکھا ہے تاکہ اشارہ کرتے یہ دونوں کے دونوں شیر و شکر. اللہ اپنی بیوی دیتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہا دیجیے اللہ نے آپ کو بڑی اچھی بیوی دی ہے، ہمارا گھر تو آپ کے گھر کے پاس ہے، ہمارے روزانہ برتن بچتے ہیں آپ کو 10 کی میاں بیوی کی، لیکن تمہارے گھر میں کوئی کیا ہے، تمہارے گھر میں تو کبھی بھی لڑائی نہیں، یار ہمیشہ خوش خوش نظر آتے. بتاؤ تمہارے پاس فارمولہ کیا ہے، تمہارے پاس فارمولہ کیا ہے بیوی کے ساتھ لڑتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اصل مسئلہ ہے کہ میں نے بیوی سے طے کیا ہوا ہے کہ آپ کو اگر غصہ آ جائے، آپ کو غصہ آ جائے تو میں فوراً چھت پہ چلا جاؤں گا تاکہ تکرار لڑائی کے لوگ بتائیں، میں چھت پہ چلا جاؤں. تو آج تک سے ٹھنڈی ہو جائے گی، اور مجھے جب غصہ ہو جائے میرے ساتھ تو میں نہیں کرنا، تو فوراً چھت پہ چلا جائے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، ہاتھ پائی کی نوبت نہ آئے. تو اب ہماری لڑائی اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں 10 سال سے چھت پہ رہتا ہوں. اب ہماری لڑائی اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 10 سال سے چھت پہ رہتے. یہ بھی ایک اتفاق ہے، لیکن برائے ایک مذاق والا مسئلہ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ زوج کا لفظ اور مؤنث دونوں کے لیے یاد رکھو. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ کہ داخل الجنت کی بات ہے، اس لیے بقولہ اس کا مطلب الاستقرار والعطر من الجنت یجتمعان، یہ دونوں جو اب اجتماع کے لیے آئے، الاستقرار اور والعطر من الجنت یجتمعان. اور بخلاف جو قال والخلاف تاکہ اس کو ویسقیل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها وأطعموا تاکہ مطلب میں اس طرح ذالک القول كان خالد الجنة وخالد الجنة ادا کر فرمانا. تو آپ یہ کہ وہ داخل ہونے
آپ کا بڑا کریے کہ وہاں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اس کو سمجھ میں آ گیا کیا کہنے ہمارا اپنا یا دشمن اپنا میں اپنا میرا ربط تمہارا فرادت کے ساتھ جی بھر کر کے دل بھر کر کے دبا کر کے کھاؤ. اپنا میرا ربط ہے سوشے کمار جہاں بھی جاؤ شیخ کو آپ کو رکھ لو مذاق میں رہے سو بھی ہوگا اور رہے سو معنی مفہوم بھی ہے یہ ضرب ہے اس کے لیے کل آتی ہے. اور آپ تقربا ہاتھی شجر اس درخت کے قریب میں جانا انگور مراد ہے یا یہ درخت اور انجیر مراد ہے یا ہنتا مراد ہے. اپنا میرا ربط فلا تکونا من الظالمین. ایک تو مسئلہ ہوگا لا تکونا من الظالمین. ظالم کا معنی ہے کہ ظالم کا معنی ناقص کی فلا تکونا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ہم نے اپنے نفس کا نقصان کر دیا بولا خیال کر لینا موضوع بھی بننے کی کوشش نہیں کرتا. سمجھ رہی ظلم یظلم کا معنی قرآن میں نقصان کی بھی آتا ہے. ظلم یظلم کا معنی ظلم کے آتے بدل سے کی کی معنی بھی آتا ہے. ظلم کا معنی تاریکی کی بھی آتا ہے. مصدر سے فرق پڑے گا. ظلم یظلم ظلم کا معنی اب ظالم بنائے گا معنی تاریکی معنی اور ظلم یظلم ظلم کا معنی ظلم کرنے والا بھی. ظلم یظلم ظلم کا معنی ہٹانے والا. یہ تینوں قرآن میں استعمال ہے. درخت نہیں کھانا اگر آپ نے کھایا تو نقصان اپنا کرو گے. فلا تکونا من الناقصین اپنا نقصان نہیں کرتے. آپ پڑھیں گے سورہ کہف کے اندر آپ کے سامنے آئے گا کلتا الجنتین دونوں باغات میں آکر باغ کو بولا دونوں باغ اپنا پھل دے رہے تھے. ولم تظلم منہ شیئا کسی بات میں کمی نہیں کی. لم تظلم لم تنقص منہ شیئا. آپ کو معلوم نہیں. اب ہمارے حاجی صاحب کا جو لیٹر آ جائے مجھے کہ آپ کو سپریم کورٹ کی جج بنا ہے. حاجی پرویز مشرف حاجی صاحب کا جو لیٹر آ گیا کہ آپ کو سپریم کورٹ کی جج بنا ہے. اب میں جج نہیں بنا. بولو ایک یہ کہ میں آپ کا مال چھینتا ہوں میں ظالم یہ اصل ظلم. دوسرا یہ کہ میں جج نہیں بنا دنیا کی سہولتیں رعایتیں مجھے نہیں ملی. آپ کہتے یار آپ بڑے ظالم. میں وہ ظالم قاتل نہیں ہوں بلکہ میں نے اپنا نقصان کیا. اس لیے وہ ظلم میں ظلم کا فرق ہے کہ نہیں. یعنی فلا تکونا من الظالمین. ایک یہ کہ باقی بات نام بتا ہے اس شجر کے قریب بھی تھا. فلا تکونا من الظالمین فلا تکونا من الناقصین اپنا نقصان نہیں کرنا. ربنا ظلمنا انفسنا اے نقصنا انفسنا اپنے نفس کا نقصان کیا. کلتا الجنتین آکر تکونا ولم تظلم منہ شیئا اے لم تنقص منہ شیئا کسی بات میں پھل دینے کے اندر کمی نہیں کی. آپ بولو کوئی اشکال ہے کوئی اشکال ہے. دوسرا یہ فلا تکونا من الظالمین آپ اندھیریوں والے ہوئے جنت کی روشنیوں سے نکل کر کے دنیا کے اندھیریوں میں. یہ ظلم یظلم ظلم اگر اس کا مصدر آ جائے اور ظلم آپ یوم القیامت. اس لیے یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. انی کنت من الناقصین حقی میں نے اپنا حق نقصان کیا. یہ ظلم وہ نہیں ہے کہ خدا کا چور اور قاتل خدا کا بات میں نے اپنا نقصان کیا. ایک دوسرا ہے انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں تو تاریکیوں والا تاریکی میں آ گیا. مچھلی کے پیٹ میں مچھلی دریا میں دریا کے اوپر بادل ہے موج در موج موجن فی موجن ما موجن علا موجن. یہ سارے اس میں تاریکیاں جمع ہو. ٹھیک ہے تو تاریکی والا تو ہو گیا. انی کنت من الظالمین یہ ظالم ظلم تم سے کہ میں تاریکی والا ہو گیا. اس میں کیا ہے موجودی تو نہ بنا. آدمی بڑے نگاہ مصنف کے کچھ باتیں کی جاتی ہے کچھ بھی لوگوں نے امام بخاری کو بھی نہیں چھوڑا ہے. مسلم کی امام بخاری سے اختلاف رکھتے اس لیے
مولانا مودودی کی بات چیتیں ہیں، تاریخ کے اعتبار سے اس کی بات چیتیں نقل کی ہے، لیکن علوم عربیت سے اور یہ ہے کہ لغت سے اور گرامر سے حضرت بالکل نہ بنا، گرامر سے بالکل نہ بنا، گرامر وغیرہ حضرت جانتے نہیں. یہ آپ کے اندر اس طریقے سے نہیں کریں گے نا تو اپنے آپ سے بچیں گے. آپ کو مسئلہ سمجھ گا. آج کہتے ہیں حضرت شیطان نے انہا جنت سے ان کو پسرا دیا، فاخرجہم مما کانا فیہ، اور ان کو نکال دیا مما ان نعمتوں سے کہ کانا فیہ جس میں ہوتے. اور قلنا لہم، ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم درارے بعض تمہارے عدو لبعض، بعض کے دشمن بن جاؤ دنیا میں جا کر کے، ولکم فی الارض، اور سرزمین کے اندر ہمارے لیے مستقر ایک ٹھکانہ ہے دنیا کے اندر. یا یہ کیا آپ کا برابر یہ کہ کیا ہے اس ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ قبر ہے، مستقر ومتاع الی حین، موت تک یا قیامت تک تمہارے لیے. اب مسئلہ یہ کہ جی آدم علیہ السلام کو ازل اس کا معنی ہے اس کا ذلت ہے، ایک ذلت پھسل جانا اور ایک معصیت. امام ابو حنیفہ ایسے گزر رہے ہیں، سبحان اللہ، بچے کھیل رہے تھے تو ایک بچہ قد زل بچہ گر رہا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ بچہ خیال کرو گرو گے نقصان ہو جائے گا تمہارا. جرمیا نہیں، اس نے فرمایا احذر انت السقوط، اور شاید تو گرنے سے اپنے آپ کو بچا. میں گروں گا تو بڑا نقصان کروں گا، تو مسئلے میں گر جائے گا، مسئلہ غلط بتائے گا، کروڑوں کا کھانا خراب ہو جائے گا. کیا اچھی بات کی وقت میں شامل، کیا اچھی بات کی امام مودودی جو فرماتے ہیں کہ آئے جیسے ہمارا دماغ درست ہے کہ بچہ ہی نہیں ہوگا، کوئی چھپا ہوا کوئی رستم ہوگا. میں گروں گا اس میں کیچڑ میں تو اپنا نقصان کروں گا، تو گرے گا کسی مسئلے میں مسئلہ غلط بتائے گا تو ایک دو نہیں، ہزار 2000 نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ مسئلہ گمراہ ہو جائے. اس لیے پھر آگے اس بچے نے کہا فإن زلة العالم فإن زلة العالم زلة العالم، فإن زلة العالم زلة العالم، اس لیے کہ عالم کا پھسل جانا پوری دنیا کو پھسلا جاتا. امام صاحب نے جو قبیل وضو کی نماز پڑھائی تو لوگوں کی نماز ہو گئی، عالم پھسل گیا تو پھر ہزاروں کی نماز خراب ہو گئی. اب کیا کریں؟ ذلت انبیاء کے لیے ذلت ہے کہ معصیت نہیں ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ ذلت اور معصیت کا فرق. جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، کیا کوئی قتل کرتا ہے چوری کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ بولو، گناہ کا اس کا ارادہ ہوتا ہے، گناہ ہے. ذلت والے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. ذلت والے کا نفس چشمانے کا ارادہ نہیں ہوتا، بغیر ارادہ کی. جیسے کہ کوئی سویا ہوا اس کا پاؤں اگر کسی کو لگے بغیر ارادہ سے، ذلت میں ارادہ نہیں ہوتا، خدا کی کسی حکم کو توڑ دیتا ہے. اور معصیت کے اندر گناہ کا پکا ارادہ ہوتا ہے. معصیت کے اندر اللہ قرب کا ارادہ نہیں کیا جاتا. کیا کرنا ہے وہی سر، معصیت میں اللہ کے قرب کا ارادہ نہیں کیا جاتا، ذلت میں کیا جاتا ہے. اب شیطان نے آ کر کو بتایا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، خدا کی قسم تم دونوں کے دونوں آدم اور حوا اگر اس انگور کو یا اس انجیر کو اگر کھاؤ گے نا، پتہ ہے تمہیں منع کیوں کیا گیا؟ میں بابا قسم اٹھاتا ہوں یہ کوئی معمولی نہیں، قسم اٹھاتا ہوں مان حق اور حکمان ہاری شجرت، اللہ نے اس طرف سے تمہیں منع کیوں؟ جو دنیا کے اندر پیدا ہو گئے تمہیں جنت میں لائے تو جنت کیسے اچھی کرے؟ اب اللہ نے منع اس لیے کیا ہے کہ تم اگر کھاؤ گے، تم اس کو کھاؤ، منع کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے، اور نہیں کھاؤ گے تو جنتوں کی بات نہیں ہوگی. آدم علیہ السلام نے کھایا اس لیے تاکہ ہمیشہ رہو، ہمیشہ تاکہ دیدار کریں. اور قسم خدا کا لاج رکھا، انہوں نے قسم اٹھایا، قسم کا احترام کیا. وہ یہ تھا کہ قسم سن کی سائن اٹھانا، اس نے
لو کتنی لو، اور اگر تم کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے. پورا ملک فرشتے بنو گے اور پورا میرا خالدین یا ہمیشہ. آج لکھا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم ہمیشہ رہیں، اور ہم ہمیشہ رہیں اور ہمیشہ اللہ کا دیدار کریں. گناہ میں تھوڑی اس طرح کوئی گناہ میں اللہ کے دیدار اور اللہ کی میت اللہ نے رفاقت کا کوئی ارادہ کرتا ہے. اس لیے سے کوئی گناہ کہتا نہیں. یہ سنت ہے، سنت اور معصیت کو مت سمجھیں. اور میں دوسری بات سمجھو، گناہ ہوتا کہاں ہے؟ شیطان کو جو مضبوط قرار دیا گیا اس دنیا میں، اس عمل کو، اس نے عمل کی مخالفت کی، وہ ملعون ہو گیا. جنت یہ دنیا دار تکلیف ہے، یہ دنیا دار الاحکام ہے، دار تکلیف ہے. جنت تو ہے ہی نہیں. جنت تو دار تکلیف دار وہ ہے نہیں. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی نافرمانی کی لا تقربا نہیں چھوڑا، نہیں، حرمت کا تقاضا کرتا ہے. اور علت اور حرمت یہ دنیا میں احکام جنت میں ہوتے نہیں. یہ ہوا ہے جنت میں. اس کو سمجھا گیا. آپ کہیں گے کہ نہیں حرمت کھاتا ہے، شجر کو کھانا حرام ہے. علت اور حرمت اس دنیا میں ہوتے ہیں، ادھر کہاں ہے؟ اب میری طرف سے سمجھو، لا تقربوا والی نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں تشبیہ اشفاق کے لیے، یہ نہیں ادب ہے، نہیں ہے اشفاق شفقت ہے. جیسے کہ نبی نے فرمایا، آپ حدیث میں پڑھیں گے اور پڑھ چکے ہو، ہمارے دادا میرے نبی نے فرمایا کہ ماء مشمس، جس پانی کو دھوپ لگی ہے اس سے غسل نہ کرو، اسے وضو نہ بناؤ. تو کون سا مفتی آپ کو کہے گا کہ نہ جائے؟ منع کیا ہے. ماء مشمس، دھوپ جس پانی کو لگ گئی ہے، یہ طبی حکم ہے امت پر شفقت کے لیے، یہ نہیں اشفاق کے لیے، تاکہ امت کو مسلسل اس طرح استعمال کرتے 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 برس کی بیماری لگ جاتی. یہ شرط کوئی مفتی کا کو نہیں کہے گا کہ بھائی دھوپ پر پانی گرم کیا اس سے میں وضو بنا سکتا نہیں بنا سکتا. یہ نہیں اشفاق کے لیے، یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے. اس کو سمجھا نہیں. یہ نہیں اشفاق کے لیے اور نہیں جب شفقت کے لیے ہو منہیان ہو پھر بھی جائز ہوتا ہے. جیسے میں اقرام کی مان مشمس سے وضو بنا سکتا، اس کو نافرمانی بولتے ہیں. نہیں جب شفقت کے لیے ہوتی ہے تو منہیان ہو پھر بھی جائز، شرط جائز ہوتا ہے. منہیان ہو اکیلے سے جائز. یاد کرو غریبوں کو جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہی اردو کا پڑھتا انگریزی پڑھ کر کے چار گاڑی موٹا کر کے آگے شریعت کو سمجھنے والا حضرت اقدس مولانا ضروری خان رحمۃ اللہ بھائی کی رحمت کرے. پیچھے حضرت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. حضرت نے جب سلام کرا فرمایا یہ کون تھا؟ جی میں تھا. حضرت فرمایا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ یہ سنت ہے. یہ سنت کہاں سے لائے؟ کہ ہم زور سے اتنا اعلان کر کے چیخنا چلا رہے ہیں سنت ہے، یہ کہاں سے لائے؟ کہنے لگے کہ مکہ مدینے سے لائے. وہاں اور مکہ مدینہ نے ایسے بغیر تھا کو انہوں نے داڑھی بھی دی، بغیر داڑھی کے بھیجا. تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، مکہ مدینہ والے تجھے داڑھی نہیں دلا سکے، اور آمین تیرے زبان پہ ڈال کر کے جا کر کے وہاں زمانے کی مسجد میں چیخ لگا. اس قسم کے غیرت کا علاج یہی ہے. اور میں اپنی شکل نکال مکہ مدینے سے سنت لایا، جو واجب ہے اس کو تو ذبح کر کے چھوڑ دیا، اور سنت لایا اور اس لیے کام لایا. اس کو میری بات سمجھنا
اس کا ارادہ نیکی کا بھی کبھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے اللہ مجھے معصیت پر رہنے کی کیا رہے، ضرورت میں عمل کا صدور ہوتا بغیر ارادہ کے، ضرورت میں عمل کا صدور ہوتا بغیر ارادہ کے، اور عاصی معصیت پر رہتا اس میں وہ اس پہ ارادہ ہوتا بغیر ارادہ کے مسئلہ نہیں ہے۔ دو باتیں، دوسری بات یہ نہیں کہ ہم حرمت کے لیے لے نہیں سکتے، اس کی یہ کہ علت اور حرمت من الاحکام الشرعیۃ التي فی هذه الدنیا، ان احکام میں سے جو اس دنیا میں الحلال والحرام هذه الاشیاء یہ آخرت میں بھائی یہ جنت کی بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ نہیں تحریم کے لیے تھی، حرمت کے لیے تو کس کے لیے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں تشبیہ کے لیے، یہ نہیں تشبیہ اور اشفاق کے لیے، شفقت کے لیے، اور نہیں جب تشبیہ کے لیے ہو تو منہی ہے شفقتاً جس چیز سے آپ کو منع کیا، منہی ہے پھر بھی جائز ہو سکتا ہے، جیسے کہ مائع مشمس سے حدیث میں بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، اس ثانی میں آداب کی ترتیبات پڑھیں گے، جو حدیث کی کتابوں میں آداب ہیں بہت سی چیزیں آتی ہیں، یہ ایک ادب ہے، اشفاق اور شفقت کے لیے کرو، اس کو آپ حرام قرار نہیں دے سکتے، جیسے مائع مشمس ہے شرط۔ تیسرا اللہ تعالیٰ آپ کے سننا ہے، یہ نہیں تنظیم کے لیے، مان لیا لو سر، یہ نہیں تنظیم کے لیے، یہ نہیں کس کے لیے؟ تنظیم کے لیے، تحریم کے لیے بھی پہلے تشکیل کا اجماع، اب کہہ رہا نہیں تنظیم کے لیے، اور تنظیم الکراہیۃ التنزیہ لا تنافی الجواز، الکراہیۃ التنزیہ لا تنافی الجواز، کراہیت تنزیہ ایک چیز مکروہ تنظیم بھی اور پھر بھی جائز ہو، یہ ہو سکتا ہے، جیسے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، ہم اس کے 10-12 جواب دیتے ہیں حدیث پڑھانے والے لوگ، لیکن سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، صرف بیان جواز نہیں کی۔ حضرت حضور کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سماعت قوم فبال قائما وتوضا وصلى ناسيا بالكوفه كافر في استعمال یہ بیان جواز کی ہے۔ تو جائز کے ارتکاب سے آدمی نافرمان تھوڑی ہوتا ہے۔ تیسرا اب ہے اجتہادی ختم، نسیان کبھی سے ہوتا ہے، قرآن خود کہتا ہے فنسی آدم ولم نجد له عذرا، فنسی آدم سورۃ واقعہ، نسیان بھی ہوتا ہے، حضرت نے سورہ روم کی تلاوت کر دی اور اس میں حضرت کو نسیان ہو گیا، فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون لیکن بشر انسان، مجھے نسیان ہوتا ہے جس طرح تمہیں ہوتا ہے، فاذا نسیت فذکرونی، بخاری مسلم نبی کو نسیان ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نسیان میں تباہ کر کے کھاؤ پیو، روزے بھی نہیں ٹوٹتا، خطا کی بات نہیں کرو، نسیان کی بات کرو، خطا پھر الگ چیز ہے، نسیان الگ چیز، میں نسیان کی بات کر رہا ہوں، قرآن جو سورۃ طه میں کہتا ہے فنسی آدم ولم نجد له عذرا، اس لیے مشہور یہ اول الناس ناسک، اول الناس سب سے پہلا انسان بھولنے والا ہے، ناسک اسم فاعل دائم کی طرح ناسکون، اول الناس سب سے پہلا انسان، ناسک وہ ناسی ہے بھولنے والا ہے، ہمارا بابا بھول گیا تو بھول گیا، ابا جی نے اپنے 60 سال یا 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، بہت خوبصورت ہے، جب سارے ارواح کو دیکھا تو ایک روح بڑا پیارا لگا، پوری نسخہ 10 لوگ تھے، ایوب کا بیٹا ہے، یہ بھی اب دوہرا کر سکتا داؤد علیہ السلام، عمر اس کی کتنی ہے؟ اتنی عمر، 40 سال یا 60 سال میں ہوئی، آدم علیہ السلام نے اپنی دے دی، اور جب آدم علیہ السلام سے دنیا میں بعد میں آدم علیہ السلام کی اپنی عمر پوری ہوگی، کچھ عمر کو وہ دے چکے تھے، داؤد علیہ السلام حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا پیارے تیار ہو جاؤ، کہا آپ جانا ہے، آپ کی بھی قدرت ہے، اب میرے 40 سال یا 60 سال میں باقی رکھے، یہ میں اختلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے بس اتنا سمجھو 60 سال یا 40 سال
فرمایا کہ میرے تو 40 سال بعد تھی اور میں اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو ہم نے مجھے یاد نہیں میں نے مجھے یاد نہیں میں نے کیا آپ کو بتا دیں تو اس لیے مشہور ہو گیا کہ اول الناس ناصب اور اول الناس ناصب تو نسیان میں کچھ طرح کو روزہ طرح بھی کھاتا دوا کر کے کھاتا آپ کے سامنے کوئی آدمی اس کو پتہ نہیں ہے روزہ کوئی کھا رہا وہ کھا رہا اگر وہ حسن کی طرف موٹا ہے اگر حسن کی طرف موٹا ہے تو اس کو منع کرو ارے ذرا یاد رہتی روزے کو آیا روزے دی بیٹھ جاؤ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں اس کو روکو اور اگر میرے طرح دبلا پتلا کمزور میرے طرح کا دبلا پتلا آپ دیکھ بھی نہیں اس طرح ہوتا اس کے دل میں ہے کہ وہ بھول مجھے جانے کی میں چنتا نہیں جب وہ پیٹ بھر جائے اس کا بتاتے ہیں کہ تیرا روزہ یہی مسئلہ ہے تو ہمارے اپن سے نسیان ہو گیا اور فرمائے دوارا نظیر لوازم آپ اس مخالفت پر ظاہر مخالفت کو اس میں آپ جمع نہیں رہے اور ایمان والے یہی ہوتے ایمان والوں کے سردار نہیں ہو تب یسرو والا مرفا سمجھ میں پانچویں بات آپ سے پانچویں بات یہ آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا چھوڑا آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھ سے جو کہا جا رہا ہے من هذه الشجرة اس حاضی سے حاضیت فردیہ مراد ہے یہ درخت انگور کا اس سے نہیں کھانا یہ درخت آدم نے سمجھا کہ یہ حاضیت فردیہ ہے جبکہ یہ حاضیت فردیہ نہیں تھی یہ حاضیت نوعیت تھی اور آج شجرہ سے مطلب تھا الشجرۃ العنبیہ انگور کا درخت پورے نو چاہے ادھر درخت ہے ادھر ہے کسی نے بھی نہیں کھانا یہ اشتہار ختم اور بخاری کی روایت المجتہد اذا اصاب فلو اجر مجتہد اگر اشتہار کرے اگر لگ جائے اشتہار اس کا فلو اجر ڈبل ثواب کوئی ڈرتا فلو اجر اور اگر اسے خطا ہو جائے فلو اجر ثواب ملے آدم کو ثواب ملنا اور آپ جل رہے اور تو کچھ دے اشتہار کی اجازت نبی کو بھی ہے کس کو سمجھا اب چھٹی ساتھ بات سمجھو اب مثلا عصا کا آتا ہے عصا کا ترجمہ یہ لوگ صاف کرتے ہیں کھول کر کے آپ نے گمراہی آپ گمراہ ہو گئے اگر اس کی وضوئی ہونا ضروری ہے اور یہ جبکہ عصا کا ہونا مخالفت تو استعمال بھی ہو سکتا ہے مخالفت جواب بھی ہو سکتا ہے مخالفت ادب پورے ادبیت کے اندر بھی ہو سکتا ہے مخالفت کراریت کی تنظیم میں بھی ہو سکتا ہے مخالفت عصیان کا معنی گناہ کے نہیں ہے عصیان مخالفت کے معنی کیا مخالفت گناہ سے معصیت سے نیچے والا چیز بھی نہیں ہوتا عصیان ہم سے مخالفت عطا کے آمری کی مصر میں حبلی تریہم فی احبتہم بذاتہ وہم ان تابعوا بفتاوعہم وان عاصوا بمعصی منزلہ جنہوں نے تجھے حکم دیا ان کی بات مان کر کے تو نے میرے دوستی کی رسی کاٹ دی ان کو بھی میرے محبوبوں کو بھی حکم دے دی وہ بھی اپنی محبوبہ سے بیعت کرے اور ان کیا کرو تیری بات مان لے بتا دی ان کی بات بھائی ناسوں کیا کر تیری مخالفت کرے معاصی کو بھی ان کی مخالفت کرے یا ہونا مطلب بڑھ پانا ہے چنانچہ وزارت تعلیم میں جب یہ حضرات پہنچے تو میں نے یہ شاد اس میں فضل واجب شادان حرام نہیں ہے وہی شکوانا ہے کس کو سمجھ آئے فضل واجب شادان حرام آنا نہیں ہے اور عشق نکل رہے جی اس لیے وہاں مخالفت چلے گئے لفظ مخالفت آئے مسلم اس لیے آدم علیہ السلام
کرام علیہ السلام معصوم پاک لوگ نے کہا کہ وہاں تک قبل نبوت ہے، یہ نبوت سے پہلے یہ بھی کہا ایک اچھی بات ہے، اس لیے اصل بات ہے میں نے آپ سے کیا کریں ولا تقربوا وكلا منها رغدا وكل مشرب بلغ موسم وكلا منها أكل فإن سجدتم ولا تقربوا هذه الشجرة آغا کو بنا معقول لے اور الشجرة کی بیان یا مدر منه اور بدل بنا ولا تكونا من الظالمين من الناقصين كما فأزلهم الشيطان عن سبيلكم وجنبه فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا ایک اهبطوا بات میں آئے گا ایک اهبطوا دوسرا اهبطوا پہلے والا اهبطوا کے لیے تکرار درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے یعنی اس کی ایک ہی دونوں کا مثال دوسرا معنی یہ ہے کہ پہلے والا اهبطوا من الجنة دوسرا اهبطوا من السماء إلى الأرض دو اهبطوا ایک آدمی کیا میرے پیچھے کیا ہے آپ سمجھ رہے دوسرا اهبطوا تاکید الاهبطوا کو بتاتا لیکن وقت فصل بینہما دونوں کے درمیان فاصلہ ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اهبطوا الأول محمول على النزول من الجنة جنت سے اتر اور آسمان کی اور دوسرا اهبطوا خود آپ کو بتا کر یہ آسمان سے دنیا میں زمین پہ سرزمین پہ آنا اس وقت تاسیس ہو اهبطوا کو مانا کرتے وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض اور اتر جاؤ کرانے کے بعد عدو دشمن بنے گے آن کونہ کائن لبعض لبعض آن کونہ کائن لبعض یہ بنے گا تم کے لیے ولکم فی الارض یہ جملہ نام کا بڑا کر مبتدا خبر مل کر جمع کرنا ہے ولکم فی الارض مستقر لکم یہ سابقان کائنان حاصلان موجودان مستقران چونکہ مستقر مقدم نہیں مبتدا مؤخر سمجھے اس لیے لکم سابقان کائنان حاصلان موجودان اور فی الارض بھی اسی کے ساتھ متعلق ہوگا یہ خبر مقدم مستقر مبتدا مبتدا مؤخر بنے معلومات ولکم فی الارض مستقر مبتدا الى حين فتلقى آدم من ربه آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیا لے لیا تو ربی اپنے پروردگار سے کلمات جب جملے مولانا کون سی دعاتیں وَقُلْ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورہ آرف میں بتایا گیا قسم ہو گیا معلوم حضرت نے یہ دعا پڑھی فتلقى آدم نے حاصل کر لیا ربی اپنے پروردگار سے کلمات جب جملے مولانا کلمہ جملے کے معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے کلمہ حالانکہ دو جملے ہیں جملے بھی یہ دو ہیں کلمہ کا اطلاق کبھی کلام پر بھی ہوتا ہے اللہ انہا کلمۃ هو القاہر اللہ انہا کلمۃ یہ کلمہ جملے کے معنی ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها یہ کلمہ جملے کے معنی ہے ابھی ایک بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کلمہ عام ہے مفرد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جملے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے فتاب علیہم وتاب الرحیم اللہ کی دنیا جمعیہ اس کو تب جاؤ یہ کہ جنت میں سے سارے کے سارے زمین ہندو کی زمین سے آج بڑھے گا یہ بھی تو تعارف پہلے بتایا اما یاتی اما کی بات ان شرط یہ ہے اما ظاہر ہے سمجھے لیکن اما کی بات اما شرط یہ کی بات پھر محقق ہے اما یاتی اگر ضرور بھی ضرور تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے امن تبھی ہوتا ہے ہدایت کس کا آدھی نبی آ جائے یا کتاب میں آسمانی کتابیں آ جائے دونوں یہ ہیں اما یاتینکم منی ھدی ومن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اما
سمجھتا ہے شیر کی ایک سال کی زندگی، شیر کی ایک سال کی زندگی لومڑی اور گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے۔ ایک سال زندگی پھر شیر جنگل میں بھوکا مر جائے تب بھی شیر ہے، اور کتا علاقے شہر کے اندر کتا وہ مرغا اتنا بریانی کا تب بھی کتا کتا، اس لیے بھوکے رہو تب بھی شیر رہو، اور حکومت کی کتے نہ بنو، اور قرآن و سنت پر سودا کرنی۔ اس کو سمجھ آتی ہماری ایک سال کی زندگی حکومتوں سے اپنے آپ کو بچا دینا، لوگوں سے اپنے آپ کو مصلحت پرستی سے کام لے لینا، تاکہ 100 سال کی زندگی حاصل ہو جائے، وہ بغیرت والی زندگی ہوگی۔ اور ایک سال والی شیر والی زندگی وہ شیر کی زندگی، شیر کی ایک سال کی زندگی لومڑی کی 100 سال۔ اور پھر کبھی سودا نہ کرو، اگر سودا کرو گے تو پھر روٹی اچھی ملے گی، مرغا تکا آپ کو ملے گا، لیکن تکا مرغا میں عرض کرام کی حکومت کا کھانے والا وہ کتا نہیں ہوگا۔ اور میں نے شہر کے اندر اگر بریانی کھانے والا کتا تب بھی وہ کتا ہے، شیر بھوک سے مرے جگہ بھی تب بھی شیر، تو شیر بن کر کے بھوکا مرو، لیکن حکومتوں کے کتے بن کر کے اچھے لوگ لینے کی کوشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح اللہ خان کی مجھے جگہ دے میری شہادت۔ حضرت مشرف بن نامی صاحب یہ تقدیر کرو، صاحب یہ تقدیر کرو، ہڈیوں کا مجموعہ۔ حضرت اقدس فرمانے لگے جنرل صاحب ذرا اپنی شکل دے، تو کون ہوتا ہے؟ صحیح اللہ زندہ ہے، تو اسلام میں تبدیل کرتا کر، میں نے اٹھا بتا صحیح اٹھا صحیح، جو ساتھی تھے ساتھی رونے لگے، اور آپ کا جو ہے نا وہ جنرل صاحب کانپنے لگا کہ یہ مولا ہڈیوں کا مجموعہ مجھے کیسے لگتا ہے؟ اس لیے للکارے شیر بھی لگتا ہے۔ اس کو رسمی نے سمجھا، ان کو ابھی سے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، کام سے بھی کرتا ہوں، فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں، فیصلے میرے رب کی طرف سے آسمان سے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی مہینے 1.5 مہینے ہمارے ساتھ لگیں گے، لیکن اسٹارٹ نہیں ہوا، 1.5 مہینہ آپ کے لگے گی، اس میں درود پڑا کرو، بس قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے ترجمے میں محنت کرو، اور درود پڑھ کر کے دعائیں کرو، پروردگار احمد علی لاہوری اور حسین علی محمد اللہ علیہ حسین اور مدنی کی طرف یہاں سے جب نکالو قرآن ہمارے ہاتھ میں، یہ دعا کرو اللہ قرآن ہمارے ہاتھ میں۔ آپ میرا رنگ دیکھ رہے ہیں، میرے رنگ کا کتنا تعلقات، قرآن ہم نے پڑھا بھی نہیں، قرآن کا حق بھی ادا نہیں، قرآن پڑھا بھی نہیں، محنت بھی نہیں، یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس اردو اسٹیٹ مولوی بننے سے اتنی عزت ہے جس کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ کاش قرآن سینے میں آئے تو اس کا کہنا قرآن سینے میں آئے، اس لیے جوان کے بچے بغیر نہیں بنو، حضرت اقدس گاڑی میں سوار ہو گئے، اس نے ذاکر کا نام سنا تھا، بڑا مشہور ذاکر، اتفاق اللہ کا کرائیوں کے شاہ صاحب کی سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک سیٹ خالی کی گاڑی میں، وہاں پر آ کر کے ذاکر ہوئی، حضرت بھی سمجھ گیا کہ یہ بڑا آدمی ہے، اللہ والا جب ہوتا ہے، ذاکر بھی سمجھ گیا کہ یہ بھی بڑا آدمی، بڑا مولوی ہے۔ حضرت جی نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ قلب علی خان، قلب علی خان، علی کا کتا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو رسول اور باندھی کتنے والے نام رکھا، کیوں رکھا تھا قلب علی؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ جب علی کے کتے بنیں گے تو اللہ بخش دے گا، علی کے کتے بنیں گے تو اللہ بخش دے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کہ اپنے کتے جو ہے گلیوں میں گھوم رہے اسی کتے مجھے نہ دیکھ رہے آپ کو کہا علی
سمجھ گیا کہ یاد میں پڑا ایسے زندگی شاہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام خنزیر اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام خنزیر اللہ ہے. اللہ کا کہنے لگے یہ کیسے نام ہے؟ کہنے لگے جب اللہ علی کے کتے کو جنت دے گا تو اپنے خنزیر کو یہ اللہ کا کہہ کے اس کو میں لے گا. ایسے کام نہیں لگا اس مولوی نے تو میرا منہ کھانا کر دیا. خدا واسطے اصل نام بتاؤ کیا نام ہے؟ کہنے لگا اللہ شاہ بخاری مجھے اللہ شاہ بخاری مجھے مرزا یعنی شاہ صاحب نے فرمایا کہ پہلے ہم لوگوں سے قرآن سنو پھر اس کے بعد ہماری بات سنو. شاہ صاحب نے قرآن پڑھنا جب شروع کیا تو لوگ داڑھیں مار کر کے رونے لگے. مرزا کی چٹی بھی کے لیے بھاگ اس قسم کا ایسی پیاری آواز ایسا قاری ایسا قرآن پڑھنے والے جس نے دنیا کو اپنا طویل عاشق بنا دیا. اس کا کیا مقابلہ کروں رہ جاؤں گے سیلاب کی طرح تنکے کی طرح رہ جاؤں گے بعد میں نہیں. بڑے لوگ بڑے لوگ اس لیے بولو عطا شاہ بخاری میں اور آپ اللہ ہمیں بھی زندہ بات بخاری کی اور حسین بدری کی اولاد بولنا مما يأتيكم من هدى اللہ کی طرف سے ہدایت انبیاء اور کتابیں ہم تک ہدایت جو میری ہدایت کی پیروی کے لیے فلاح علیہ امت کسی کسی میں مفتی کا مستقبل میں آخرت کے لیے خبر کی اور اسی طریقے سے انتظار کو بڑا کرنا چاہیے بڑا میں ضرور اور نہ اس کو پریشان ہونے کی سے پہلے دنیا کی زندگی چھوٹ گئی دنیا میں چھوٹ گئی. مولانا آپ مسئلہ ہے فمن تبع ہدایہ اور سورہ اس میں سورہ توامہ فمن اتبع ہدایہ یا فمن تبع ہدایہ اور وہاں پر فمن اتبع ہدایہ اور اتحاد یہاں پر مجرد سمیع اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ بلاغت میں ظاہر کی سیاق و سباق کو بھی دیکھا جاتا ہے. وہاں پر اس سے پہلے یوم یتبعون الداعی اس لیے فمن اتبع ہدایہ یوم یتبعون الداعی داعی اور یہاں پر ایسی چیز نہیں ہے یہ مذکور کوئی اختیار نہیں ہے تو اس لیے فمن تبع ہدایہ اور اللہ سب کے کلام مجرد اس لیے مجرد استعمال اس کو سمجھا ہے وہاں سیاق و سباقیت تبعون الداعی اس لیے آگے جاتا ہے فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا والذین حقوا مولانا مما یأتیکم من ہدى یہ فی مقاید کر کی شرط ہوگا اور آگے بڑھتے جائیں اور من اللہ تعالیٰ کا شرط ہے اور تبھی ہدایت شرط ہو گیا اور فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ جزا اور یہ اللہ تعالیٰ کا شرط و جزا مل کر کے پھر یہ جزا بڑھے گی مما یأتیکم ہو گیا مولانا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جنہوں نے کفر کیا اور کذبوا بآیاتنا ہماری آیات کی تکذیب کر دی فرماتے ہیں وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہ جہنم والے لوگ ہیں هم فیہا خالدون ہمیشہ اسی ہی میں رہیں گے جہنم کے اندر رہیں گے. مولانا الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا موصوف سے الذی مرفوع ہے مبتدا اور آگے اللہ تعالیٰ کا یہ ہے اولئک یہ مبتدا ثانی اور اصحاب النار یہ اس کی خبر مبتدا خبر مل کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ پھر خبر بنے گی الذی مرفوع کی اور ان کی حالت کی جملہ تفصیلی ہے سمجھے اور ایک ہی دور کے بعد 3 بجے آپ کی بتا دیں ابھی ریسٹ کرو جامع سکول کو دیکھو کہ کتنی بڑی بلڈنگ ہے کتنی سہولتیں ہیں اور ساتھی بھیا کو سارے بات میں ہیں انشاءاللہ کوشش میری ہوگی جب سے ختم کراؤں گے ہماری شان بھی ادھر کے مدرسے کی شان تھوڑا سا بیان میں کوشش کرتے انشاءاللہ 3 بجے آ جاؤں گا تو آپ آ جائیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں استاد ہوں تو مجھے محنت کم کرنی چاہیے. آپ شاگرد
سیکھا ہے، آپ سے زیادہ نہیں، آپ سے زیادہ نہیں۔ رات کو 2 بجے تک اس طرح کتاب دیتا ہوں، کبھی مہمان آ گئے تو نہیں محنت کرتا، جب میں آپ سے زیادہ محنت کرتا ہوں آپ